ضلع اٹک کی تحصیل ہزروں میں باولید کتے نے 5 کم سن بچوں کو کاٹ لیا، جس سے ایک بچے کی حالت خیر ہو گئی۔ اس حوالے سے دیکھتے ہیں ایک خصوصی رپورٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ نواز خان۔ آپ دیکھ رہے ہیں اٹک نیوز نیٹ ورک کے علاقہ میں موجود ہوں، جہاں پر کل ایک دلخراش واقعہ پیش آیا۔ ایک باولے آوارہ کتے نے کئی معصوم بچوں کو کاٹا، جس کے بعد ڈپٹی کمشنر نے میڈیا کی نشاندہی کے بعد ایکشن لیا، نوٹس لیا، جس کے بعد ہزروں کی انتظامیہ ایکٹیو ہوئی۔ انہوں نے یہاں پر جو ہزروں میں 2 باولا آوارہ کتے تھے ان کو مارا، لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا اس طرح کے واقعات رونما ہونے کے بعد ہی انتظامیہ کیوں ایکٹیو ہوتی ہے؟ پہلے کیوں ایسے اقدامات نہیں اٹھائے جاتے تاکہ ایسے واقعات کا رونما ہونا جو ہے وہ لمحہ فکری بھی ہے؟ تو اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ اس وقت میرے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم اس بچے کے گھر میں موجود ہیں۔ قاسم بچہ ہے، اس کے والد جو زائد ہیں، اس کے ماموں بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اس وقت جو بچہ ہے اس کو ہاسپٹل میں ہونا چاہیے تھا، لیکن دکھ کا مقام ہے کہ اس کے چہرے کے اوپر، یہ میں آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ بلکہ دیکھ لیں کہ 20 کے قریب اس کے چہرے پر جو ٹانکے لگے، باولے کتے نے اس کو کاٹا، لیکن ہاسپٹل سے اس بچے کو گھر بھجوا دیا گیا۔ تو وزیر اعلیٰ پنجاب سے بھی میں ریکویسٹ کروں گا کہ اس کی بھی ایک تو تحقیقات ہونی چاہیے کہ ہزروں میں جو ریفر سینٹر ہے وہاں پہ اس بچے کو ویکسین دی گئی یا نہیں دی گئی۔ اس حوالے سے بھی ہم آج ورثاء سے بات کریں گے کہ ہزروں میں جو بھی پیشنٹ جاتا ہے، ایمرجنسی ہوتی ہے، اس کو راولپنڈی ریفر کر دیا جاتا ہے۔ تو اس جو بچے کے ساتھ کیا ہوا، اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ میرے ساتھ بچے کے ماموں موجود ہیں۔ تو جی بھائی، بتانا چاہیں گے آپ کا اسم گرامی کیا ہے؟ آپ کا نام کیا ہے؟ زید خان۔ زید خان، تھوڑا بتانا چاہیں گے ہمارے ویورز کو یہ بچے کے ساتھ یہ واقعہ کیسے ہوا، اور یہ آپ کا جو بچہ تھا کدھر تھا اس وقت جب یہ واقعہ ہوا؟ سر، یہ گھر کے قریب ہے، یہاں ایک مسجد ہے، اس کے ساتھ کوئی کھیل رہا تھا۔ اچانک کوئی کتا ہے، اس نے چھلانگ لگائی، اس کے منہ پہ کاٹنا شروع کر دیے۔ ٹھیک۔ میں خود تو گھر میں موجود نہیں تھا، اس کے والد گھر میں ہی تھے۔ اس نے چیخیں سن کے تو دوڑا اس کے پیچھے۔ جب اس کے پیچھے گیا تو کتا تقریباً اس سے تھوڑا دور نکل گیا تھا، اور وہاں کے کام کر رہے تھے مستری، انہوں نے کتے کو بگایا، چھکایا، چھڑائے، لیکن بچے کی حالات بہت زیادہ خراب تھی۔ والد نے اسے اٹھایا، کپڑا شپڑا لپیٹا، خون کا لطف بدت تھا، آنکھیں اس نے اس کی صاف کر لی تھی۔ تو گھر لے آئے، بغیر 112 والے کو فون کیے، 112 والے آئے، انہوں نے ہاسپٹل لے کے گئے، سول ہسپتال۔ وہاں پہ انہوں نے خالی واش کیا اور ان کے اوپر پٹی لگا لی، اور ٹانکے وغیرہ لگائے تھے اس وقت؟ نہیں، وہاں پہ نہیں لگائے ٹانکے۔ اچھا۔ انہوں نے ایسی پٹی لگا کے انہوں نے کہا کہ اس کو ہولی فیملی اسپتال، انہوں نے کہا کہ اس کو راولپنڈی لے جاؤ۔ جی جی سر۔ وہاں پہ ان کے کاغذ فائل بنا کے انہوں نے 112 والے کو کال کیے، وہ بھی تقریباً 10 منٹ بعد آ گئے۔ تو انہوں نے کچھ ویکسین وغیرہ اس کو پلائی تھی؟ ایک باولے کتے نے اس بچے کو کاٹا تو کوئی ویکسین پلائی گئی تھی ہزروں میں؟ نہیں سر، ایسی کوئی ویکسین کی مجھے نہیں علم، لیکن 2 ٹیکے اس کو مارے تھے سونج میں، تو اس کے بعد تو آپ بچے کو گھر کیوں لے آئے اتنا شدید زخمی حالت میں؟ اس کے چہرے پہ جو ہے اس وقت کنڈیشن اس کی نظر آ رہی ہے، تو گھر میں کیوں لے آئے آپ لوگ؟ سر، گھر میں تو اس لیے لے کے آئے، ہولی فیملی اسپتال میں ہم تقریباً اسی دن اور ایک رات رہے، لیکن جو ٹیکے اور ڈرپ وغیرہ اس کو لگا دیے۔ باقی صبح تقریباً 8 سے لے کے انہوں نے کہا کہ 10 بجے ڈاکٹر آئیں گے، وہ چیک کریں گے۔ 10 بھی ہو گئے، 11 بھی ہو گئے، 12 بھی ہو گئے، 1 بھی ہو گیا، تو کوئی بندہ نہیں آیا اس کو کوئی حال پوچھنے۔ باقی ڈاکٹر آ رہے تھے، ایک دوسرے کو جو ایڈمنٹ تھے ان کو پوچھ تاچھ کر کے چلے جاتے۔ ہم ان کو بتاتے کہ یہ اس کا، تو کہہ رہے ہمارا نہیں ہے کام، ایک بچوں ڈاکٹر چیک کریں گے۔ بچے ڈاکٹر اس ٹائم تک نہیں پہنچے تھے، 1 بجے۔ اچھا، یہ بتائیے گا کہ آپ کی کچھ مالی مدد کی گئی انتظامیہ کی جانب سے، یا کوئی افسران آپ کے پاس آئے تھے؟ جی، افسران تو آئے تھے ہمارے ساتھ۔ ہاسپٹل میں آئے تھے یا گھر میں؟ یہاں گھر پہ آئے تھے۔ اچھا، ACS صاحب آئے تھے۔ تو انہوں نے کچھ آپ کی مالی معاونت یا کچھ اور میڈیسن کے حوالے سے کچھ انہوں نے کہا آپ لوگوں کو؟ جی، تحصیل میں ہمیں میڈم نے کہا کہ اس کے بچے کو جو باقی خرچہ ہوئے گا وہ ہم کریں گے، کھٹیں گے۔ تو کمیٹی سے ہمیں تو کچھ پیمنٹ ملی ہے۔ کتنی اماؤنٹ آپ کو دی گئی ابھی؟ بس تھوڑی بہت مل کتنی گئی، تقریباً فگر؟ 15,000 روپے۔ 15,000 روپے ہزروں کمیٹی کی جانب سے 15,000 روپے دیے گئے آپ کو؟ جی جی، دے گئے۔ ٹھیک ہے، تو راولپنڈی میں جب آپ گئے تو وہاں پہ آپ کے کتنے اخراجات ہوئے؟
وہاں پہ تقریباً 17,000 ہمارے اخراجات ہوئے ہمارے میری جیب سے جو گئے ہیں تھوڑے بہت لیے. جی ویورز، یہ اس وقت ہم اس کم سن جو قاسم بچہ ہے 5 سالہ اس کے گھر میں موجود ہیں. یہاں پہ اس ہماری جو خبر کو ہم نے لائیو جو ابھی اس کو کوریج کرنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اس قسم کے جو واقعات ہوتے ہیں آیا اس کا سد باب جو بعد میں ابھی کیا جا رہا ہے، جو درجنوں کتوں کو مار کر فوٹو سیشن کر کے بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے سب افسران کو اوکے رپورٹ دے دی، کتے مار دیے، تو اگر یہ پہلے کیا جاتا تو کتنا بہتر ہوتا. قاسم کی طرح مزید جو 4 بچے اور ہیں وہ بھی اس طرح حد سے کا شکار نہ ہوتے. تو میرے ساتھ ابھی مزید اور شہری بھی یہاں پہ حضروں کے موجود ہیں، ہم ان سے بھی بات کرتے رہیں گے. اللہ رب العزت سے میری دلی دعا ہے کہ وہ اس کم سن بچے کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور دیگر جو بچے زخمی ہوئے ان کو بھی اپنی حفظ و امان میں رکھے اور جلد صحت دے. ہم مکمل حضروں کے بلکہ پورا علاقہ چاچ کی عوام ان کم سن بچوں اور ان کے ورثاء کے ایک ساتھ غم کی اس گھڑی میں برابر کی شریک ہے. تو میرے ساتھ جو اس وقت ہمارے جو صحافی بھائی حضروں کے حفیظ میر بھی موجود ہیں، میں ان سے بھی بات کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے جو خبر فائل کی اس کے بعد کیا ری ایکشن آیا، اس کا کیا رزلٹ آیا. تو میرے ساتھ حفیظ میر جو موجود ہیں، میں ان سے بھی بات کرنا چاہوں گا کہ اس وقت میرے ساتھ وہ اس وقت موجود ہیں میرے ساتھ. جی حفیظ میر، جب آپ کو یہ خبر جو آپ نے فائل کی تو چونکہ آپ کا تعلق ایک بالکل ہی حضروں سے ہی ہے اور آپ قریب ترین آپ کے گھر کے پاس یہ وقوع ہوا، تو تھوڑا حالات و واقعات بتانا چاہیں گے کہ کتوں کی جو بھرمار تھی انتظامیہ نے ایکشن نہیں لیا، اگر ایکشن لیا ہے تو پھر دوبارہ اس کے پاس کیا پوزیشن ہے، کیا آیا باولے کتے آوارہ کتے اسی طرح موجود ہیں حضروں میں، یا فوٹو سیشن کر کے انتظامیہ نے ارباب اختیار کو بتا دیا کہ ہم نے سب کو اوکے کر دیا؟ اس حوالے سے آپ کیا بتانا چاہیں گے؟ نواز صاحب، پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ کے چینل سے آج ویورز کو میں بتاتا چلوں کہ مجھے گزشتہ رات جو ہے زید بھائی کے جو دوست ہیں انہوں نے یہ خبر، یہ تصویریں بھیجی ہیں کہ یہ آپ کے محلے میں ایک بچہ ہے، اس کو باولی کتے نے کاٹا ہے تو وہ شدید زخمی ہے. جب میں نے تصویریں دیکھی ہیں تو میں تو بڑا حیران رہ گیا ہوں کہ اتنا زیادہ وہ شدید زخمی تھا بچہ. میں نے جو ہی خبر یہ سوشل میڈیا پر وائرل کی ہے تو اس کے چند گھنٹوں بعد یہ صبح جب ڈی سی اے سی اور سب کو یہ جب پتہ چلا ہے قاضی احمد اکبر کو، تو ترجمان تھے وہ پنجاب حکومت کے، انہوں نے اے سی کو فون کیا ہے تو اے سی صاحبہ وہ یہاں پر آئی ہیں تو انہوں نے ان کا علاج معالجے سے میں تھوڑی سی مدد کی ہے. لیکن میں یہاں پر یہ بتاتا چلوں کہ یہ ازرو کا ایریا ہے اور یہ میرا محلہ ہے اور محلہ حسن ٹاؤن میں اس وقت بھی آپ آج جو صبح کی بات ہے، آج جب میں نے صبح کی نماز پڑھ کے نکلا ہوں تو تقریباً 18 کتے یہاں پر موجود تھے اور اتنے زیادہ بڑے تھے. وہ مجھے گزشتہ ایک فون بھی آیا تھا سچ انٹرچینج سے کہ شان ہوٹل والا ایک لڑکا ہے، مجھے کہتا ہے کہ یار یہ سچ انٹرچینج پہ میرا ہوٹل ہے. تو میں دیکھتا رہتا ہوں کہ یہ سوابی سے اور باہر سے لوگ گاڑیاں بھر کر لاتے ہیں اور سچ انٹرچینج پر کتے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. جو ہی وہ کتے ادھر چھوڑتے ہیں پھر وہ مختلف علاقوں کا رخ کرتے ہیں. یہاں پر اتنے کتے موجود نہیں ہیں، باہر سے یہ زیادہ کتے لا کے. اچھا پھر بھی یہ بتائیے گا کہ جو کل انتظامیہ کی جانب سے جو اقدام اٹھایا گیا وہ اچھا اقدام ہے، ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، لیکن یہ بتائیے گا کہ آیا صرف حضروں جو شہر ہے چھوٹا سا، اس میں جو کتوں کو کل مار کے فوٹو سیشن کر کے سب اوکے کی رپورٹ دے دی گئی ہے، کیا درست ہے کہ مزید مقامات پر بھی یہ کتے آوارہ باولے کتے موجود ہیں؟ سوال سے بتائیے. نواز صاحب، آپ یہ دیکھ رہے ہیں، آپ میڈیا سے ہیں تو میں بھی میڈیا سے ہوں. آج کل جو زیادہ دور جو جا رہا ہے وہ فوٹو سیشن کا جا رہا ہے. کام زیادہ نہیں ہوتا، فوٹو سیشن پہ سارا کام واٹس ایپ پہ ہوتا ہے لیکن عملی کام نہیں ہوتا. کل انہوں نے کچھ کتے مارے ہیں لیکن آج کی جو بات تھی وہ آج بھی اتنی تعداد میں یہ حضروں میں اور گردنما کے دیہاتوں میں اتنے زیادہ کتے تعداد میں موجود ہیں. تو ان کو پہلے چاہیے تو یہ تھا کہ ہر سال کی طرح یہ ویکسین جو ہے وہ کتوں کو پلاتے، ان کو تلف کرتے، تو آج یہ اتنا بڑا واقعہ پیش آتا ہی نہیں. تو اس بچے کے علاوہ 4 مزید بچے بھی تھے جن کی بتایا جا رہا ہے کہ آنکھ سے اس کی ایک راگی کاٹی گئی ہے. تو آپ بتائیں کہ اس میں ذمہ دار کون ہو سکتا ہے؟ تو میں تو یہ انتظامیہ کو باور کرانا چاہتا ہوں کہ ان کو یہ اس طرح کے اقدامات پہلے کرنے چاہیے تھے تاکہ اس طرح کا واقعہ پیش آتا ہی نہیں. ٹھیک جی بالکل. جی ویورز، سنا آپ نے جس طرح ہمارے صحافی بھائی یہاں پہ اپنے کمنٹس دے رہے تھے کہ انتظامیہ ہی اس کی ذمہ دار ہے. ان بچوں کے زخمی ہونے کا جو وقوع رونما ہوا، واقعہ رونما ہوا، جو سن رونما ہوا، اس پر ہر آنکھ دکھی ہے. ہر فرد کو ان کم سن بچوں کے ورثاء اور ان بچوں کے ساتھ ہمدردی ہے. تو میرے ساتھ ایک اور بھائی بھی یہاں پہ حضروں کے موجود ہیں، ان سے بھی تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا. جی بھائی، کیا کہنا چاہیں گے جو واقعہ ہوا جس میں 4 کے قریب بچے زخمی ہوئے کتوں کے کاٹنے سے؟ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ غلط بات ہے جی. انتظامیہ ستی ہوئی
ہوئی ہے, کتے جگہ جگہ پھرتے ہیں, بچے اسکول جاتے ہیں, تنگ ہوتے ہیں, انتظامیہ کا کوئی نظام نہیں ہے. ٹھیک ہے نا سر؟ نواز صاحب یہ ہونا چاہیے, یہ غریب لوگ ہیں, پردیسی لوگ ہیں, ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. اور ہمارے محلے کا بھی ایک بچہ ہے, اس کی آنکھ ضائع ہو گئی ہے. ٹھیک ہے سر؟ تو کیا کہنا چاہو گے ارباب اختیار سے, وزیر اعلیٰ پنجاب سے؟ وزیر اعلیٰ سے یہ گزارش ہے بھائی, ان کا خیال کریں, انتظامیہ کو ذرا سمجھائیں. جگہ جگہ پھرتے ہیں, ریڈیو والوں کو تانگ, اس میں آپریشن میں تیزی لائی جائے. جی جس طرح جی اسی طرح بات ہو رہی تھی کہ یہ جو کمسن بچہ قاسم اس وقت جو اپنے گھر میں موجود ہے, حالانکہ اس کو ہسپیٹل کے بیڈ پہ ہونا چاہیے تھا, اس کی ٹریٹمنٹ وہاں پہ ڈاکٹروں کی نگرانی میں ہونی چاہیے تھی, لیکن بدقسمتی سے یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس بچے کو گھر میں ریفر کر دیا گیا, جس کے چہرے کے اوپر درجن سے بھی زیادہ ٹانکے لگے ہوئے ہیں. تو اس پر بھی ارباب اختیار کو نوٹس لینا چاہیے, اور جو انتظامیہ کی جانب سے 15,000 روپے ان کو بھجوائے گئے, یہ میں سمجھتا ہوں بہت کم ہے. اس پر تو ان کا جب تک یہ بچے کی یہ حالت جو ہے بہتر کنڈیشن میں نہیں ہو سکتی, تو اس وقت تک انتظامیہ کو چاہیے تھا کہ اس کی جو مالی معاملت کرنے کے بجائے اس کے علاج پر توجہ دی جائے. اس وقت جو انجیکشن لگائے جاتے ہیں 8,000 روپے کا انجیکشن ہے, اس بچے کو ہاسپٹل میں ریفر کرایا جائے گھر کے بجائے, تاکہ اس کا بہتر علاج ہو سکے. اور جو بات کل انتظامیہ نے اچھا اقدام اٹھایا, ہم اس کو بھی اپریشیٹ کرتے ہیں, لیکن اپریشیٹ کرنے کے ساتھ ساتھ اس پر تنقید کرنا بھی بحیثیت پاکستانی, بحیثیت جرنلسٹ میرا فرض بنتا ہے کہ اگر یہی اقدام آپ اس بچوں کے جو کتوں نے کاٹا اس سے پہلے آپ اٹھا لیتے, ان کتوں کو پہلے ہی تلف کر دیتے, تو اس طرح کے 4 جو کمسن پھول جو تھے وہ آج مرجھائے نہ ہوتے, وہ بیڈ پہ نہ پڑے ہوتے. اس کی ذمہ داری آپ کو قبول کرنا ہوگی, آپ کو غلطی تسلیم کرنا ہوگی, تب جا کے آپ کا جو امیج ہے وہ بڑا ہوگا, آپ کا شمار جو ہے وہ بڑوں میں ہوگا, اور آپ ایماندار افسران میں شمار ہوں گے. اس میں میں اتنا ہی آخر کہہ کے ارباب اختیار سے بھی اتنا کہنا چاہوں گا کہ یہ آپریشن اٹک, کامرا, ہزروں, ہٹیاں اور دیگر جو پبلک مقامات پہ ہیں ان پر بھی کیا جائے, تاکہ وہاں پر جو موجود درجنوں کے حساب سے وہ جو بابلے کتے, آوارہ کتے, خارج زدہ کتے موجود ہیں, تاکہ اس طرح کا کوئی دلخراش واقعہ مزید رونما نہ ہو. اور رہی بات ویکسین کی, تو میں یہاں پہ وزیر جو ہیں ہمارے مملکت جو ہیں وزیر ماحولیات جو ملک امین اسلم صاحب, ان کا بھی تعلق ضلع اٹک بلکہ علاقہ چھچ کے گاؤں شمس آباد سے, قاضی احمد اکبر صاحب کو بھی میں کہنا چاہوں گا, یا MNA اٹک میجر طاہر صادق, جتنے بھی سیاستدان ہیں ساروں سے میں ہاتھ جوڑ کے ملتمس ہوں, اپیل کرتا ہوں کہ خدا را ہزروں اسپتال کی اپگریڈیشن پہ اربوں کروڑوں روپے کاسٹ آئی, اس کو ریفر سینٹر کے بجائے یہاں پہ ہاسپٹل صحیح معنوں میں ہاسپٹل بنایا جائے. یہاں پہ ویکسین جو ہے کتوں کی دیکھیں وہ اس وقت اس بچے کو نہیں لگا سکی, بقول پیرنٹس کے وہ رساگ ہے. تو ایسی چیزیں جو ہے بر وقت جو ہے ہونی چاہیے, تاکہ اس طرح کی تکلیف جو ان کو زحمت راولپنڈی جو ریفر کیا گیا اس سے نجات مل سکے. مجھے اور میری ٹیم کو دیجیے اجازت, اپنا اور پیارے پاکستان کا رکھیے گا خیال. ہمارے پاس رپورٹ ہوئے ہیں یہ 1-2 جس میں بچے زیادہ زخمی ہیں, یہ ہے بھی بیسکلی مین سٹی کا کیس ہے. اور جو ہے وہ باقی یہ کہ ایکشن تو ہم لے رہے ہیں. کل بھی ہم نے کوئی ایکٹیویٹی کی ہے جس میں 60-70 کے قریب جو ہے وہ ڈاگس ہیں ان کو ہم نے ختم کیا. آج بھی ایکٹیویٹی چل رہی ہے اور یہ چلتی رہے گی جب تک بالکل کیسز ختم نہیں ہو جاتے. ڈیلی بیسس کے اوپر کیسز رپورٹ ہوتے ہیں, 1-8 کیس ہو جاتا ہے. اس کی انٹینسٹی اتنی نہیں ہوتی, اس بچے کی زیادہ ہوگی کیونکہ اس کو بچانے والا وہاں پہ کوئی بھی نہیں تھا, اکیلا تھا بچہ. کتے نے اس پہ حملہ کیا, اس کا منہ شو پہ اس کی تھوڑی بہت چوٹیں وغیرہ آئی ہیں. جو میں خود بچے سے ملی ہوں, اس کی فیملی سے ملی ہوں. بچہ اب ٹھیک ہے, اسٹیبل ہے, کنڈیشن اس کی ٹھیک ہے, اس کے اسٹیچز وغیرہ بھی مطلب میں نے دیکھے ہیں, مطلب ہی از ڈوئنگ فائن. لیکن ابھی جو ان کو فائنینشیل اسسٹنس وغیرہ چاہیے, بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ جب جیسے آپ اس کو بچے کو ایمرجنسی میں لے کے جاتے ہیں وہاں پہ ان کی ویکسینیشن وغیرہ ہوتی ہے. ویکسینیٹ اس کو کر دیا گیا تھا. اس کے بعد ایک اور ویکسین ہوتی ہے جو ریبیز وغیرہ کی ہوتی ہے, جو کہ بچے کو لگوائی گئی ہے پنڈی میں ہولی فیملی سے. تو وہاں پہ ان کو جو بھی فائنینشیل اسسٹنس وغیرہ تھی وہ ہم نے ان کو پرووائڈ کیا. اور ابھی بھی ہم فیملی سے کانٹیکٹ میں, اگر ان کو کوئی اس طرح کا ایشو ہوتا ہے تو ہم ان کی ہیلپ کریں گے. دوسرا, یہ میڈیا کے پلیٹ فارم کے اوپر یہ تو چلیں جو بھی ہماری کارروائی تھی وہ میں نے آپ کو بتا دی, لیکن میری ایک ریکویسٹ ہے لوگوں سے کہ جو بہت چھوٹا بچہ ہے آپ اس کو کائنڈلی اسسٹ کریں, خاص طور پہ جب شام کا ٹائم ہوتا ہے, کیونکہ کتے جو ہیں وہ دن میں اتنے زیادہ یہاں پہ نہیں ہوں گے, دن میں کوئی کتا آپ کو نہیں کاٹے گا, لیکن جب رات ہو جاتی. حضروں میں بالکل جی ایک واقعہ جو مین جو زیادہ زخمی بچہ ہوا ہے وہ ادھر ہمارے سٹی کے بالکل بارڈر پہ رامو کے ساتھ ہی, تو وہ ایک بچہ زخمی ہوا ہے اس میں. باقی تو ڈاگ بائٹنگ کے جو ہیں وہ اکا دکا جو ہے وہ عرصہ دراز سے چلے آ رہے ہیں, چونکہ کھلے علاقے میں دیہاتوں میں آگے پیچھے
کھیتوں میں کافی کتے ہیں. تو وہ وقتاً فوقتاً ہم اس کے خلاف ایک آپریشن کرتے رہے ہیں کہ جتنے بھی آوارہ کتے ہیں ان کی تلفی کے لیے ہم نے ٹیمیں بنائی ہوئی ہیں. تو وہ بچہ اب ماشاء اللہ اسٹیبل ہے. وہ یہاں سے انہوں نے ہولی فیملی اس کو شفٹ کیا تھا. تو اب بچہ وہ اپنے گھر اس کو لے آئے ہیں. وہ تو ہماری طرف سے انتظامیہ کی طرف سے ڈی سی اٹک جناب علی عنان قمر صاحب کی ہدایت پہ اے سی صاحبہ میں اور تحصیلدار ہم ان کے گھر گئے ہیں بچے کی تیمارداری کے لیے. اور ڈی سی صاحب کی ہدایت کے مطابق ہم نے جتنے بھی اخراجات ہیں وہ ان کے علاج پہ بچے کے علاج پہ آئے ہیں. تو وہ سارے سرکاری طور پہ ہم نے وہ اٹھا رہے ہیں وہ. اور انشاءاللہ اس کے بعد آئندہ بھی جو اس بچے کو جتنا بھی ہاسپٹل میں کہیں وہ سرکاری طور پہ علاج کروانا چاہتے ہیں یا کسی پرائیویٹ ہاسپٹل میں لے جانا چاہ رہے ہیں, ان کے والدین کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ یوں ہی اگر کہیں جانا ان کی خواہش ہے کوئی اچھا علاج کروانا چاہتے ہیں تو سرکاری طور پہ ہم اس کو تمام سہولیات فراہم کریں گے.